اللہ کے رسول علیہ السلام کے طریقہ تدریس سے۔ اور وہ کیا اسلوب ہے؟ وہ ہے تکرار کا معاملہ، ریپیٹیشن کا معاملہ، باتوں کو دہرانے کا معاملہ۔ اچھا، عام طور پر میڈیا کے زمان میں تکرار تو عجیب لگتی ہے، کہ کوئی عجیب نہیں لگتی۔ ایک ہی ایڈورٹیزمنٹ ہے 36 مرتبہ دکھا دیا جا چکا، 136 مرتبہ اور دکھائیں گے، اور دکھانے والے کروڑوں روپیہ خرچ کرتے ہیں۔ کیوں؟ لوگوں کے دماغ میں وہ پروڈکٹ بیٹھ جائے، تاکہ جب وہ کسی سٹور پر جائیں، ڈپارٹمنٹل سٹور میں جائیں، تو ان کی زبان پر یہ پروڈکٹ کا نام آ جائے۔ ایسے ہی ہے نا؟ تو دماغوں میں بٹھانے کے لیے کروڑوں کا خرچہ کیا جاتا ہے۔ تکرار ہی تو ہے، ریپیٹیشن ہی تو ہے، اور کیا ہے آخر؟ ہے کہ نہیں؟ ایک اینکر اپنا نام یاد کروانے کے لیے ہر پروگرام میں چاہے 500 ایپیسوڈ ہو چکی ہوں، وہ کہتا ہے میرا نام یہ ہے، میں آپ کے ساتھ موجود ہوں، فلاں جو ہے وہ حاضر خدمت ہے۔ 500 مرتبہ ریپیٹیشن ہی تو ہے، چل رہا ہے ہمارے یہاں بھی۔ چھوڑ دیجئے اس چیز کو، آئیے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھتے ہیں۔ بات کو واضح کرنے کے لیے دہرانا۔ بعض حقائق ایسے ہوتے ہیں، بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کو دلوں میں کھپانا ضروری ہوتا ہے، اور وہ دل میں جاگزی ہو جائے لازم ہوا کرتا ہے، تو قرآن پاک بھی تو دہراتا ہے۔ آپ اور ہم جانتے ہیں ایک آیت 31 مرتبہ دہرائی گئی، یاد آئی؟ سورہ رحمان میں کل 78 آیات ہیں، سورۃ الرحمان میں 78 آیات ہیں، 78 میں سے 31 ٹائمز 31 مرتبہ کیا دہرایا گیا؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے رب کے کن کی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اسی طرح سورہ مرسلات ہے 29 پارے کے آخر میں ایک آیت 10 مرتبہ دہرائی گئی، 10 مرتبہ، وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، تباہی بربادی اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ اللہ کا کلام ہے، کوئی شے اضافی تو نہیں۔ اللہ نے بھی تکرار فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ نے بھی ریپیٹیشن فرمائی، اللہ تعالیٰ نے بھی باتوں کو دہرایا۔ اللہ کے حمد کا ذکر سورۃ الفاتحہ میں ملتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کا ذکر سورۃ الفاتحہ میں ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا ذکر سورہ قریش میں آخری پارے میں بھی ملتا ہے۔ اللہ اکبر، دہرایا اللہ تعالیٰ نے باتوں کو بار بار۔ یہی اسلوب ہمیں احادیث مبارکہ میں ملتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے طریقے تدریس میں باتوں کو دہرانے کا تصور ہمیں ملتا ہے۔ چنانچہ حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بات فرماتے تو اسے 3 بار دہراتے تاکہ اسے اچھی طرح سمجھ لیا جائے۔ یہ روایت بھی بخاری شریف کی، پچھلی روایت بھی بخاری شریف کی تھی، یہ روایت بھی بخاری شریف کی ہے۔ کیا؟ اللہ کے رسول علیہ السلام اہم باتوں کو 3 مرتبہ دہراتے تھے۔ دہرانے سے ذہن نشین کرنا آسان ہوتا ہے، اور آج کل کے دور میں بھی ہے، بعض لوگ نوٹس لیتے ہیں، پہلے وہ نوٹ بک میں لیتے تھے، اب لوگ اسمارٹ فون پہ لے لیتے ہیں، اپنے الیکٹرانک گیجٹس پہ لے لیتے ہیں، تو لکھنا آسان ہو جاتا ہے، نوٹ کرنا آسان ہو جاتا ہے، اور سمجھنا آسان ہو جاتا ہے، حافظے میں رکھنا آسان ہو جاتا ہے۔ دہرانے کا یہ فائدہ ہوا کرتا ہے۔ اچھا، اگلی بات اور دلچسپ ہے، اللہ کے رسول نے کیا 3 ہی مرتبہ باتوں کو دہرایا؟ نہیں، بعض روایات میں ذکر ملتا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کسی بات کو 9 مرتبہ تک دہرایا۔ کتنا؟ 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 9 مرتبہ تک دہرایا ہے۔ اور دہرانے کا حاصل بات جاگزی ہو جائے، دل و دماغ میں بیٹھ جائے، تو یہ تکرار کا عمل بھی اللہ کے رسول علیہ السلام کی ٹیچنگ میتھڈز میں شامل ہے، آپ کے طریقہ تدریس میں شامل ہے۔